بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جس وقت بلایا گیا طبیب کو تو طبیب نے کہا یہ تو زہر ہے، اور زہر جان بوجھ کر لگایا گیا۔ بہرحال امام کو شفا بھی ہوئی اور مدینہ آئے، اور اب کی مرتبہ جو تیسری بار زہر دیا گیا وہ ہیرے کو پیس کر امام حسن علیہ السلام کے مشکیزہ کے اندر ڈال دیا گیا۔ حضرت امام حسن علیہ السلام 27 صفر کی رات سوئے ہوئے تھے، اچانک نیند سے بیدار ہوئے۔ حضرت سیدہ زینب سلام اللہ علیہا عبادت میں مصروف تھیں۔ آپ نے نیند سے بیدار ہو کر حضرت زینب سلام اللہ علیہا کو آواز دی، اور حضرت زینب امام کی طرف متوجہ ہوئی۔ حضرت حسن علیہ السلام فرمانے لگے، میں نے خواب میں نانا جان اور امی اور ابا جان کو دیکھا کہ وہ مجھے جنت کی سیر کرواتے ہیں۔ میں نے نانا جان سے عرض کیا، آپ میرے حالات سے باخبر ہیں۔ مجھے تماچے لگائے گئے، میرے پیروں تلے سے مسلح کھینچا گیا، کتنا ستایا گیا۔ میرے سامنے اس وقت مدینہ میں میرے والدین کو گالی دی جاتی ہے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں اس دور سے گزر رہا ہوں۔ آقا نے فرمایا کہ صبر کرو، تم بہت جلد ہم سے آ کر ملنے والے ہو۔ امام حسن علیہ السلام نے ایک اور خواب دیکھا کہ آپ کی پیشانی پر قل هو اللہ شریف لکھی ہوئی ہے۔ یہ خواب جن لوگوں نے سنا تو خوش ہوئے، لیکن آپ کے شاگرد سعید ابن مسیب نے سنا تو آپ نے فرمایا، مولا اگر یہ خواب کی تعبیر پوری ہو گئی تو سمجھ لیجئے آپ بہت جلد دنیا سے جانے والے ہیں۔ کچھ ہی دن بچے ہیں۔ یہ خواب تو تھا ہی، سب لرزے ہوئے تھے، اور اس خواب نے اور لرزا کے رکھ دیا۔ امام حسن علیہ السلام نے کہا، بہن میں نے خواب دیکھا ہے۔ حضرت زینب نے پوچھا، یہ کیسا خواب ہے؟ امام نے مشکیزہ لانے کا کہا، اور مشکیزے سے جب پانی پیا تو مشکیزے میں موجود جو ہیرا پیس کر ڈالا گیا تھا وہ آپ کے پیٹ میں چلا گیا۔ روایتوں میں آتا ہے کہ مورخین لکھتے ہیں کہ آپ کے کلیجے کے 72 ٹکڑے ہوئے، بعض نے لکھا کہ 80 ٹکڑے ہوئے، بعض نے لکھا کہ آپ کی آنتوں اور کلیجوں کے 100 ٹکڑے سے زیادہ ہوئے۔ جب آپ کہہ کرتے تو وہ ٹکڑے ہو کر گرتے۔ سوچئے ذرا یہ ہیرا کیا ہوتا ہے، اس کو کانچ میں چلائیں تو کانچ کٹ جاتا ہے۔ یزید صرف قاتل حسین علیہ السلام ہی نہیں بلکہ قاتل حسن بھی ہے۔ اس پر تو سب اتفاق کرتے ہیں کہ سازش یزید کی تھی، لیکن زہر دیا کس نے؟ اس پر تاریخ خاموش ہے۔ حضرت مولانا حسن نے ایک عورت کا نام لکھا، لیکن مفتی جلال الدین اس پر خاموشی کا حکم دیتے ہیں۔ مورخین اس میں اتنے الجھے ہوئے ہیں کہ کوئی واضح موقف پیش نہیں کیا جاتا، لیکن پڑھے لکھے لوگ ہیں، ان کے لیے ایک بات ہے کہ زہر دینے والا کون ہے۔ جس وقت ٹکڑے ہو کر گرنے لگے تو امام نے حضرت امام حسین کو بلانے کا حکم دیا تاکہ کچھ نصیحت کر دوں۔ حضرت امام حسین آئے اور حالت دے کر گلے مل کر خوب روئے۔ بھائی بتاؤ آپ کو زہر کس نے دیا؟ اس لیے کہ سید الصابرین کا نواسہ ہے۔ بھائی مجھے جس پر شک ہے اگر وہی ہے تو اللہ بہترین انتقام لینے والا ہے، اور شک کی بنیاد پر کسی کو قتل نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ میں نام لوں گا تو تم قتل کر دو گے، اور شک کی بنیاد پر کسی کو قتل نہیں کیا جا سکتا۔ اللہ بہترین انتقام لینے والا ہے۔ جب امام حسن نے امام حسین کو نہیں بتایا کہ قاتل کون ہے تو حتمی طور پر کسی کے بارے میں یہ فیصلہ کر دینا کہ فلاں قاتل ہے، میں سمجھتا ہوں کہ یہ زیادہ مناسب نظر نہیں آتا۔ بہرحال جب صبح ہوئی اور لوگ جمع ہونے لگے تو اس وقت امام حسن نے کہا، حسین میرا چہرہ کیسا نظر آ رہا ہے؟ امام حسین نے روتے ہوئے فرمایا، آپ کا چہرہ ہرا ہو گیا ہے۔ مسکرا کر کہا، اس تکلیف میں بھی مسکرایا ہے حسن، جس تکلیف میں ساری خوشیاں لوگوں کی چھن جاتی ہیں۔ حسن مجتبیٰ نے جب سنا کہ میرا چہرہ ہرا ہوا ہے تو فرمایا، حسین یاد ہے نانا کی حدیث معراج مکمل ہو گئی؟ لوگوں نے پوچھا کہ حدیث معراج کیا ہے؟ فرمایا کہ جب میرے حضور معراج پر گئے اور ہماری پیدائش بھی نہیں ہوئی تھی تو نانا معراج پر جنت کی سیر کر رہے تھے، تو جنت میں 2 محل دیکھے، ایک ہرا تھا اور ایک لال تھا۔ اس وقت رضوان جنت نے کہا کہ یا رسول اللہ، جاتے جاتے
اپنے شہزادوں کے محل بھی دیکھ جائیں جن سے پوری جنت کا حسن دوبالا ہوتا ہے۔ حضور نے فرمایا یہ ہرا کس کا ہے اور لال کس کا ہے؟ کہا لال تو حسین علیہ السلام کا اور ہرا حسن علیہ السلام کا ہے۔ میرے حضور نے پوچھا کہ رضوان یہ تو بتاؤ کہ حسن کا ہرا اور حسین کا لال کیوں؟ تو رضوان کی گردن جھک گئی، آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اہل بیت محبت میں رضوان جنت میں بھی روتا ہے جبکہ جنت میں کوئی نہیں رو سکتا۔ جنت وہ ہے جہاں رویا نہیں جاتا، لیکن یہ شہادت حسنین ہے، اسے جب بھی یاد کیا جاتا ہے تو رضوان بھی جنت روتا ہوا نظر آتا ہے۔ رضوان کی عرض کرنے کی ہمت نہ ہوئی۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے اور عرض کی یا رسول اللہ میں بتاتا ہوں، اللہ کے حکم سے یہ ہرا اس لیے ہے کہ حضرت حسن کو زہر دیا جائے گا اور ان کا چہرہ اور جسم ہرا ہو جائے گا، اور حضرت حسین کو کربلا میں شہید کیا جائے گا، اور شہادت کی وجہ سے خون سے سارا جسم لال ہو جائے گا، اس لیے حسن کا ہرا اور حسین کا لال محل ہے۔ دیکھا حضور کی یہ حدیث معراج پوری ہو رہی ہے۔ اس کے بعد حضرت حسن نے لوگوں کو جانے کا حکم دیا اور گھر والوں کو ٹھہرنے کا۔ اس وقت مولا حسن کے 3-4 بیٹے تھے۔ ان بیٹوں میں ایک بڑا بیٹا تھا جس کی عمر صرف 7 سال تھی۔ وہ بڑا خوبصورت تھا اور نام قاسم تھا، اور ماں کا نام فروا تھا۔ فروا قاسم کے سر پر ہاتھ پھیرتی اور اپنے شوہر کی طرف دیکھتی، گویا ان کے سامنے اپنی بیوگی گھوم رہی تھی۔ ہائے بیوگی، ہائے بے کسی، ہائے بے بسی، لیکن زبان سے کچھ نہ کہہ سکی۔ جب سب لوگ چلے گئے حتیٰ کہ کوئی نہ بچا تو حضرت حسن نے اپنے بازو پر بندھے تعویذ کو کھولنے کا حکم فروا کو دیا۔ تعویذ کھولا اور کھول کر حضرت حسن نے کہا میرے بیٹے قاسم کو میرے پاس لاؤ۔ اپنے ہاتھوں سے وہ تعویذ بیٹے کے بازو پر باندھ دیا اور فرمایا بیٹا ایک وقت آئے گا جب تو شدید مصیبت میں گرفتار ہو جائے گا، اس وقت یہ تعویذ کھول کر دیکھ لینا۔ اس کے بعد حضرت حسین کو بلا کر وصیت کی اور کہا کہ حسین صبر سے کام لینا، اور میری تمنا ہے کہ جس وقت میرا جنازہ اٹھے تو مجھے نانا جان کے قدموں میں دفن کر دینا، میں نانا جان کے قدموں میں دفن ہونا چاہتا ہوں۔ امام علی مقام 28 صفر کو، ایک روایت کے مطابق 29 صفر کو اور ایک روایت کے مطابق 5 ربیع الاول کو شہید ہوئے، اس طرح سے کہ آپ کا پورا جسم ہرا ہو چکا تھا اور اندر کی آنتوں کے ٹکڑے قے کی صورت میں باہر گرے ہوئے تھے۔ حضرت حسن علیہ السلام کی شہادت ہوئی تو آپ کی تجہیز و تدفین کے لیے جنازہ اٹھایا گیا، لیکن یہ بھی تاریخ کا بدترین باب ہے کہ جب جنازہ باہر لے کر آئے اور حضور کے روضہ مبارک میں حضرت حسن کو دفن کرنا چاہتے تھے تو بنی امیہ کے وہ غلیظ جسے دنیا مروان کہتی ہے، بدترین آدمی جس پر میرے آقا و مولا نے لعنت کی تھی، اس نے کہا میں ان کو دفن نہیں ہونے دوں گا۔ امام حسین نے کہا میرے بھائی کی وصیت ہے، میں دفن کروں گا، یہاں تک کہ مورخین نے لکھا کہ اس ظالم نے کمان سے تیر نکالا اور امام حسن کے لاشے پر چلانا شروع کیا۔ ایک بندہ جو شہید ہو چکا، لوگ کہتے ہیں کہ مروان کو یزید کو اتنا برا نہ کہو اس لیے کہ انہوں نے یہ کیا ہے، مرے ہوئے انسان کا تو دشمن بھی احترام کرتا ہے۔ مروان کیسا ظالم تھا، نانا کے قدموں میں نواسے کو لے جا رہے ہیں تو تلوار سے جنازہ روک لیا اور جنازے پر تیر چلانا شروع کر دیے۔ بعض روایتیں یہاں تک آتی ہیں جنازہ حسن پر تیر چلائے۔ حضرت زینب سلام اللہ علیہا نے کہا کہ فاطمہ کے 2 بیٹوں کے جنازے میں نے دیکھے ہیں، حسن کو تو 2 بار کفن ملا، حسین کو تو 1 بار بھی کفن نہ ملا۔ لوگوں نے کہا کہ حسن کو 2 بار کفن کیسے ملا؟ کہا کہ جب مروان نے حسن کے لاشے پر تیر چلایا تو وہ تیر لگا تو حسن کے کفن سے خون کی پھوار نکل پڑی، تو اس وقت لوگوں نے کہا کہ ایک کفن پر اب دوسرا کفن بھی لپیٹ دو تاکہ حسن کو رنگین کفن میں نہ لے کر جائیں، بلکہ ایک کفن اور دے دیا۔ یہ بھی حضرت حسن علیہ السلام کی کرامت ہے کہ وصال کے بعد بھی تیر لگا تو آپ کے جسم سے خون نکلا۔ کسی نے امام حسین علیہ السلام سے کہا کہ حضرت حسن کی یہ وصیت تھی کہ مجھے حضور کے قدموں میں دفن کریں، لیکن انہوں نے یہ بھی تو کہا کہ اگر مروان آڑے آئے تو مجھے امی جان کے قدموں میں دفن کر دینا، آپ اس پر بھی عمل کر سکتے ہیں۔ پھر حضرت امام حسن علیہ السلام کو
حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے قدمین شریفین میں دفن کر دیا گیا۔